السلام علیکم جی، یونیک راوی انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے میں عبید الرحمن آپ سے مخاطب ہوں۔ سال اول کے حصہ معروضی کے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج کا لیکچر شعری اصطلاحات پہ ہیں۔ سب سے پہلی اصطلاح ہے ردیف۔ اس میں نے جیسے پہلے گزشتہ لیکچرز میں ذکر کیا کہ یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ شعری اصطلاحات ہوں یا ادبی اصطلاحات ہوں، وہ سارے الفاظ عربی زبان کے ہیں، تو یہ ایک کامن MCQ سب کا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے دو معنی پیپر کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں۔ گھوڑے پر کسی کے پیچھے بیٹھنے والا، یعنی ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو تو جو اس کے پیچھے بیٹھا ہوگا اسے عربی میں ردیف کہتے ہیں، یا پچھلا سوار۔ تو لفظی معنی کا اس اصطلاحی معنی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، اسے وہ صرف ایک MCQs کے طور پر اسے آپ نے یاد رکھنا ہے، کنفیوز نہیں ہونا۔ غزل یا قصیدے کے ہر شعر کے آخر میں آنے والے، یعنی پوری غزل میں آپ کو ہر شعر کے آخر میں ایک جیسے الفاظ دکھائی دیں گے جو بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ پوری غزل ہر شعر اور اس کے آخر میں آپ دیکھیں گے ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ ہوں گے جو پوری غزل کے اندر بار بار دہرائے جا رہے ہیں، اسے ردیف کہتے ہیں۔ دو پہچانیں ہیں اس کی۔ ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ ہوں گے، مثلا مومن خواہ مومن کی غزل ہے جس کا ردیف ہے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تقریباً 7 الفاظ بنتے ہیں۔ تو ردیف ایک سے زیادہ الفاظ پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، اس وجہ سے یہ بھی MCQs یاد رکھیے گا۔ ردیف ضروری نہیں ہے، یعنی غزل یا قصیدے میں ردیف کا استعمال یا ردیف کی پابندی لازمی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شعر یا کوئی غزل جو ہے وہ ردیف کے بغیر بھی ہو سکتی، لہٰذا جس غزل میں ردیف موجود ہو اسے مردف غزل کہتے ہیں، اور جس میں ردیف موجود نہ ہو اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ اس کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ ردیف سے پہلے قافیہ آتا ہے۔ قافیہ کیا ہے وہ اگلی اصطلاح میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو شعر کے سب سے آخر میں ایک جیسے الفاظ بار بار دہرائے جائیں گے، وہ ردیف ہے۔ لازمی نہیں ہے، ردیف کے بغیر بھی جو ہے وہ غزل کہی جا سکتی ہے، اس لیے اس کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ مثالیں دیکھیں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس میں کرے کوئی یہ 2 لفظوں کا ردیف ہے، اور پوری غزل کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہی ردیف چل رہا ہے۔ میر تقی میر کی جو آپ کی سلیبس کی پہلی غزل ہے، اس کا پہلا شعر ہے، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اس پوری غزل کا ردیف جو ہے وہ یہ کا ہے، کاف الف کا۔ تو آپ نے دیکھا کہ شعر کے آخر میں ایک جیسے الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں اور پوری غزل میں موجود ہوتے ہیں، یہ ردیف کی پہچان ہے۔ اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ غزل جس میں ردیف موجود ہو وہ مردف ہے، اور جس میں ردیف موجود نہ ہو وہ غیر مردف ہے۔ ہمارے سلیبس میں ساری غزلیں جو ہیں وہ مردف پائی جاتی ہیں۔ دوسری اصطلاح کی طرف آئیے۔ قافیہ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لفظی معنی ہے پیچھے آنے والا یا پے در پے آنے والا۔ غزل یا قصیدے میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ ویسے اس کی جو ڈیفینیشن ہے بعض کتابوں میں وہاں ہم وزن کے بھی الفاظ آتے ہیں، تو ہم وزن کے جو الفاظ ہیں وہ اصل میں عربی گرامر کی روح سے ذرا فٹ بیٹھتے ہیں، تو ہم اردو کے حوالے سے یا بچوں کی سطح پر آسانی سے سمجھنے کے لیے اس کو ہم آواز تک محدود کر دیتے ہیں کہ غزل یا قصیدے میں ردیف سے پہلے، یعنی یہ اس کی لوکیشن ہے کہ قافیہ آپ کو کہاں ملے گا، ردیف سے پہلے ملے گا، اور یہی بات ہم نے یہاں بھی بیان کی کہ ردیف سے پہلے قافیہ آتا ہے۔ پہچان کیا ہے اس کی کہ یہ ہم آواز الفاظ ہوں گے جن کی ادائیگی سے تقریباً ایک جیسی آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہی قافیہ بندی جو ہوتی ہے یہ شاعری کے اندر موسیقیت اور ترنم پیدا کرتی ہے، جب وہ شاعری گائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میوزک ایڈ کیا جاتا ہے۔ ردیف نہ ہونے کی صورت میں شعر کے آخر میں قافیے آتے ہیں، یہ بات ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ چونکہ ردیف لازمی نہیں ہے تو عین ممکن ہے
کہ کسی غزل کے اندر ردیف کی غیر موجودگی میں قافیہ جو ہے وہ آپ کو آخر میں دکھائی دے رہا ہو، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ ردیف ضروری نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سب سے آخر میں قافیہ ملے۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ ہم آواز الفاظ ہوں گے۔ اہم MCQs ہے قافیے کی پابندی لازمی، یعنی قافیے کے بغیر جو ہے وہ شاعری کا تصور موجود نہیں ہے، یا ہمارے ہاں اردو شاعری کے اندر جو ہے وہ قافیہ بندی ہی کو شاعری تقریباً سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تاثر جو ہے وہ شاعری کے حوالے سے رہا ہے۔ مثال دیکھیے، بھول جانے کی اجازت کب ہے، عشق میں اتنی رعایت کب ہے۔ رعایت، اجازت وہ الفاظ ہیں جن کے بولنے سے ایک جیسی آواز پیدا ہوتی ہے، یہ قافیے ہیں، اور کب ہے ایک جیسے الفاظ ہیں جو بار بار دہرائے جا رہے ہیں، یہ ردیف ہے۔ تو کسی شعر کے اندر سب سے آخر میں ردیف ہوگا، ردیف سے پہلے ہم آواز الفاظ قافیہ کے طور پر ہوں گے، اور اگر کسی غزل میں ردیف موجود نہ ہو تو قافیہ جو ہے وہ آپ کو آخر میں دکھائی دے گا۔ قافیہ کی پابندی لازمی ہوتی ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ غزل نہیں ہوتی۔